شروع میں ہمارا ٹاپک جھوٹ کے حوالے سے تھا، اور جھوٹ بولنا آپ یہ کا بیان بھی سچ سے متعلق تھا. جی اسی پر ایک سوال بھی آیا تھا میرے لیے، سنت نے پھر اس پر کچھ اپنے مدنی پھول بھی ارشاد فرمائے تھے. تو بات وہی اسی موضوع کی مناسبت سے لیں گے کہ جھوٹ کے حوالے سے ایک تو اتنا اس کو عام کر لیا گیا کہ ذہن یہ بنتا ہے کہ یار اگر یہ جھوٹ بول دیا تو کیا فرق پڑے گا، بچوں میں، دوستوں میں. یعنی یوں کہا جائے کہ اب تو نا کسی پہ بھروسہ نہیں رہا، کہ اگر یہ پتہ نہیں سچ بول رہا ہے کہ نہیں بول رہا ہے. تو یہ جو ایک احساس اگرچہ مجھے ذاتی طور پر ہے، لیکن میں اپنے آپ کو بچاتا نہیں ہوں، اور بالکل اس میں کلچر جو ہے نا وہ عام ہوتا جا رہا ہے. چھوٹے بچوں سے بڑوں سے بات چیت میں جھوٹ بہت زیادہ عام ہے. اور آپ ماشاءاللہ آپ کہہ رہے ہیں حاجی کہ جھوٹ کے حوالے سے مجھے اعلیٰ حضرت کی وہ عبارت یاد آ رہی ہے جس پر اعلیٰ حضرت نے فتویٰ دیا، جھوٹ بولا تو کیا برا کیا. جی کفریہ کلمات کے بعد اور اس پر جو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک سخت فتویٰ دیا اس کے بارے میں، تو یہ تو کیونکہ اس نے ایک ناجائز اور حرام کام کے حوالے سے کہ جھوٹ بولا تو کیا برا کیا، تو اس پر تو سخت فتویٰ ہے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ. مجھے وہ پراپر فتویٰ یاد نہیں ہے. جی تو ایک تو ہوتا ہے نا کہ آدمی غلطی کر رہے، وہ جس کو ہم نارملی کہتے ہیں چوری سینہ زوری، کہ غلطی کرے تو مان لے کہ بھائی مجھ سے غلطی ہو گئی ہے. جھوٹ کو اگر ہم نے اپنے معاشرے سے باہر نہ نکالا، اس معاملے میں ہم نے اپنے بچوں کی اور نسلوں کی تربیت نہ کی، تو اس قدر اس جھوٹ کی وجہ سے دھوکہ اور فریب اور بد اعتمادی کی فضا قائم ہوگی. الامان والحفیظ، یعنی کہ بیوی بھی نہیں ڈرے گی شوہر سے جھوٹ بولنے میں، نہ شوہر ڈرے گا بیوی سے جھوٹ بولنے میں. بہت عجیب معاملہ ہو جائے گا. ہونا یہ چاہیے کہ اسکول، کالج، یونیورسٹی، مدارس، گھر بار میں ہر جگہ پہ سچ کی بول بالا ہونی چاہیے، سچ کے فضائل بیان ہو، جھوٹ کی مذمت. اب ٹیچر بھی بچوں کو سمجھائے گا جھوٹ بولنا بری بات ہے، اور جو انتظامیہ ہے کہ اسے بھی جھوٹ بولتا ہوگا. ابھی آیا ہی ٹیچر جھوٹ بول کر اندر ہوگا کہ ویسے ہی وہ اٹھنے میں لیٹ ہو گیا ہوگا اور اس نے جھوٹ بول کے کہہ دیا ہوگا بھائی یہی ہو گیا تھا، اور پھر کلاس میں جا کر کہنا ہے کہ بیٹا جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. تو ایک عمل ہوتا ہے، ایک عمل کی ایک اپنی تاثیر ہوتی ہے. ماں باپ جھوٹ نہ بولیں، ٹیچر جھوٹ نہ بولے، اسٹوڈنٹ جھوٹ نہ بولیں، معاشرے کے جو بڑے جو سماجی قسم کے جو بڑے عام لوگ ہوتے ہیں وہ سچ کو پروان چڑھائیں، اور ممبر و محراب سے بھی بہت زیادہ سچ بولنے کے فوائد اور فضائل اور جھوٹ بولنے کی ٹھیک ٹھاک مذمتوں کے بیانات ہوتے رہیں، یعنی لوگ سنیں. اسی طرح جو میڈیا گروپ ہے وہ اگر جھوٹ کی مذمت پر کام کرے، اسی طرح جو پیپر میڈیا گروپ ہے یہ بھی جھوٹ کی مذمت پر کام کرے، یعنی ہر طرف سے اس کو لانا پڑے گا. میرے لیے سننے سے ایک دفعہ بات ہو رہی تھی تو آپ نے یہی فرمایا کہ سمجھ نہیں آتی کہ معاشرے میں غیبت زیادہ ہے کہ جھوٹ زیادہ ہے، بلکہ بعض اوقات آپ فرماتے ہیں کہ لگتا ہے کہ شاید جھوٹ زیادہ ہے، کیونکہ لوگ عجیب و غریب انداز سے جھوٹ بولتے ہیں. بعض اس طرح جھوٹ بولتے ہیں جیسے کہ وہ نیکی کے نام پر جھوٹ بولتے ہیں کہ ہم کرنے ثواب کا کام جا رہے ہیں اور جھوٹ بولتے ہیں اس کے اندر. تو یہ جو اتنی اس میں خرابیاں ہمارے معاشرے میں آ چکی ہیں جھوٹ کے عنوان پر بھی، کہ اللہ کی پناہ. تو میں نے چند ایک مدنی پھول آپ کے سامنے رکھے ہیں کہ اگر اس طرح چاروں طرف سے ہم جھوٹ پر ایک دھاوا بولیں گے نا تو یہ اللہ نے چاہا تو یہ کسی حد تک دم توڑ دے گا، اور ہم بھی سچ بولیں اور لوگوں کو بھی سچ بولنے کی ترغیب دلاتے رہیں. اور اس میں ہر ایک بالخصوص وہ جو انفلوئنشل پیپل جو کہلاتے ہیں، جن کے معاشرے میں جن کے اثرات ہوتے ہیں، جن کا بولنا معاشرے میں ایک کہلاتا ہے، وہ ڈٹ جائیں اور وہ اپنے آپ کو سچ پر ثابت رکھیں اور جھوٹ کی مذمت کرتے رہیں. انشاءاللہ تعالی فرق پڑے گا. ورنہ صرف بولتے رہنے سے کہ میں سچ بولوں یہ میرا مسئلہ ہے کہ بولوں کہ نہ بولوں، یعنی بولنے والا بھلے لاکھ جھوٹ بولتا ہے، سب کو جھوٹ بولنے سے منع کرتا رہے تو عموماً اس سے اثر زبان پہ رہتا نہیں ہے. اور ویسے یہ امیر علیہ سنت ایک بڑی پیاری سوچ تھی کہ جو اس کا عذاب ہے اگر تصور کریں تو اس کا عذاب ہم برداشت کر بانچیں نہیں سکتے. کھینچنا ہے. جی بانچے کھینچنا. استغفر اللہ. اور بھی جھوٹ کے بہت ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں، کتابوں کا مطالعہ کریں. باطنی بیماریوں کی معلومات، الزواجر عن اقتراف الکبائر، جہنم میں لے جانے والے اعمال، اس کا مطالعہ کریں. اور بھی ہیں، امام ذہبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کتاب الکبائر،
جی اس کا مطالعہ کریں. تو یہ بہت ساری کتابیں ہیں جن کے مطالعہ کرنے سے بھی جھوٹ کے متعلق کافی معلومات ملتی اچھا، اس میں اگر گھر والوں کا بھی ایک اپنا ایک انداز ہوتا ہے کہ کہاں رہ گئے تھے، اب بچے کو اس پہ ہوتا ہے کہ اگر سچ بول دیا نا کہ کھیلنے لگ گیا تھا یا یہ کوئی معاملہ تو مار پڑے گی، تو اس میں والدین کو اس معاملے میں کیا کردار ہے؟ اصل میں ٹیچرز دیکھیں، بھی ہیں ہمارے یہ یہاں بہت ساتھ. بات جی دیکھو حاجی امین، یہ وقت بہت بعد میں آیا ہے جو آپ کہہ رہے ہیں نا. جی یہ وقت بہت بعد میں آیا کہ جناب وہ ایک بچہ اتنا بڑا ہو گیا کہ کھیل کود کے لیے چلا گیا، ٹیچر میں اتنا بڑا ہو گیا کہ یہ مطلب وین میں اس طرح مطلب بیٹھ کر یہ آ جائے بات چیت کر لے. یہ وقت بہت بعد میں آیا ہے. اس سے پہلے بہت مراحل ہیں جس میں بچے کو سچ کا خوگر بنایا جا سکتا ہے، اسے سچ کا پیکر بنایا جا سکتا ہے، اور اس کی سچ کی تربیت ہو سکتی ہے، اور جھوٹ سے نفرت دلائی جا سکتی ہے. اب جیسے مثال دیتا ہوں، ابھی ہم لوگ آپس میں بیٹھے ہوئے ہیں، مدنی چینل پر بھی کئی دعوت اسلامی کے اسلامی بھائی بیٹھے ہوئے ہوں گے جن کے گھروں میں موسیقی نہیں بجتی، جن کے گھروں میں میوزک نہیں بجتا، جن کے گھروں میں گانے نہیں بجتے، جن کے گھروں میں مدنی چینل کے علاوہ کوئی چینل نہ چلتا ہو. تو انہوں نے بچپن سے اپنے بچے کی تربیت کی ہوگی کہ میوزک غلط ہے، موسیقی غلط ہے. جب یہ کہیں باہر جاتے ہیں نا اور کہیں دور سے ان کے کانوں میں اگر موسیقی کی آواز آتی ہے تو بچہ فوراً کہتا ہے کہ یہ غلط ہے، مطلب بچہ فوراً اس کی مذمت کرتا ہے، کیونکہ آپ نے بچپن سے ہی بچے کو موسیقی اور میوزک سے نفرت دلائی ہے. اسی طرح آپ کی جو چھوٹی بچیاں ہیں، بالکل چھوٹی بچیاں ہوتی ہیں 4 سال 5 سال کی، آپ مدنی چینل پہ بھی دیکھتے ہیں، آپ شروع سے ان کو پردے کا عادی بنا رہے ہیں، اس کو اسکارف اور یہ سارا چیز کا عادی بنا رہے ہیں. اب یہ بچی جیسے بڑی ہوگی نا، اس کو بے پردگی نفرت کرے گی، اس کو بے پردہ عورتیں اچھی نہیں لگیں گی، یار بے پردگی سے اس کو گھن آئے گی، بے پردگی سے اس کو وحشت و خوف آئے گا. تو یہ چیزیں شروع سے آپ نے تربیت کی ہیں. ابھی اس کی بے پردگی یا پردہ بے پردگی کے والد اس کی زندگی کی عمر نہیں ہے. ہمارے کہتے ہیں عموماً یار ابھی تو بچہ ہے، ابھی سے کیا، اب جو تربیت کا وقت ہے نا اسی میں ہم نے غفلت کی ہے، اور جب ہم تربیت کرنے بیٹھتے ہیں تو وہ وقت گزر چکا ہوتا ہے. نارملی جو میں آپ سے بات کر رہا ہوں، حقیقت اگر مان لیں کہ فی زمانہ میجورٹی والدین کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ اولاد کی تربیت کرنی کس عمر میں. وہ جس عمر میں تربیت کرنے کو سمجھتے ہیں کہ یہ جلدی ہے، اصل تو وہی وقت تربیت کا ہوتا ہے. اور جب یہ تربیت کرنے کے لیے میدان عمل میں آتے ہیں تو بچہ آگے نکل چکا ہوتا ہے، اس کے ذہن میں اور اس کی طبیعتوں میں عادت پختہ ہو چکی ہوتی ہے. تو یہ جھوٹ، غیبت، چگلی، یہ امیر سنت کو ہم نے دیکھا، چھوٹی چھوٹی بچیاں آتی ہیں کہ شکایت کرے تو اب شکایت کے بارے میں اس کو سمجھاتے ہیں. کوئی غیبت کرتا ہے اسی وقت غیبت، اوہ نہیں نہیں غیبت نہیں کرنی چاہیے، غیبت نہیں کرنی. یہ نہیں بولے گا تجھے گناہ ہوگا، کیونکہ یہ نابالغ ہے، نابالغ کو گناہ نہیں ہوتا. واہ. تو ایک شرعی احکام کے ساتھ اور خود کو بھی شرعی احکام کا پابند رکھتے ہوئے اپنی اولاد کی تربیت کرنی ہوتی ہے. جی تو نیت کر لیں گے انشاءاللہ جھوٹ نہ بولیں گے نہ بلوائیں گے. اچھا، بولیں گے نہ بلوائیں گے، بلوائیں. بلوانے کا بھی ایک پورا وہ وہ ایک الگ ٹاپک ہے پورا کہ آپ کھانا کیسا لگا، گھر کیسا لگا، گاڑی کیسی لگی، تکلیف تو نہیں ہوئی وغیرہ وغیرہ، وہ پھر ایک الگ ٹاپک ہے. اس میں امیر سنت کا رسالہ ہے میٹھے بول، میٹھے. اس میں ایک ہیڈنگ ہے ابو الفضول، وہ جو فضول بولتا رہتا ہے، وہ ایسا عجیب آدمی ہوتا ہے کہ خود بھی مطلب کہ مصیبت اٹھاتا اپنے لیے، دوسروں کو مصیبتوں میں ڈالتا ہے. یہ پرابلم. جی صلو علی الحبیب صلی اللہ جی تعالی کال دیں. علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آج کے مدنی مذاکرے میں ایک نئی بات سیکھنے کو ملی کہ شہد کو کس طریقے سے پاک کرنا چاہیے. بڑا پیارا طریقہ بتایا. اللہ ان کے علم میں مزید برکت عطا فرمائے، ان کا سایہ اپنے فضل و کرم سے اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے توسل سے تعبیر فرمائے. پیارے مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال یہ عرض ہے کہ کیا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک جسم اطہر کو آپ کے وصال ظاہری کے بعد کیا 3 دن تک رکھا تھا؟ یہ بات کہاں تک درست ہے؟ اس پر کچھ تفصیلی کلام فرما دیں. جزاک اللہ خیرہ. اب تفصیلی کلام مفتی صاحب کہا گیا رات کے 12 بجے، یہ سمجھنا. اس پر مفتی وہی شریف ہمارے مستقل کالر ہیں. جی مفتی شریف الحق امجدی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مفصل تحقیق نزہت القاری میں اس پہ فرمائی ہے، اور یہ کوئی 3 دن نہیں بنتے، زیادہ سے زیادہ 1.5 دن بنتا ہے. اور وہ بھی جو امور اس وقت پیش آئے تھے اس بنیاد پر یہ ٹائم گزرا تھا، اور اس کے بعد جو ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تدفین کی گئی تھی. کال دیں.
سارے طرف فجر کی نماز پڑھنے کے بعد ہمیں اکثر کسی وقت کسی دن نیند آ جاتی ہے اور بیٹھے بیٹھے یا ہم ادھر ہی بیٹھ جاتے ہیں اور اشراق کا وقت ہو جاتا ہے، اور ہم اسی وضو میں کیا اشراق کی نماز پڑھ سکتے ہیں؟ اسی وضو سے بیٹھے بیٹھے اگر سوئے ہیں، یعنی اس طرح کی جو بیٹھنے کی جگہ ہے وہ زمین پر لگی رہی ہے اور اس حالت میں سوئے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا. یعنی ایسی حالت میں سوئے ہیں کہ جس سے نیند غفلت والی آ جاتی ہے اور جو بیٹھنے کی جگہ ہے وہ جگہ زمین پر بھی نہیں ہے، تو اس سے وضو ٹوٹتا ہے. تو اگر آپ بیٹھے بیٹھے سو گئے ہیں تو اس صورت میں تو وضو نہیں ٹوٹا آپ کا، اسی وضو سے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں. اور اگر لیٹ گئے آپ وہاں پر سو گئے جس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے تو پھر ظاہر ہے کہ نیا وضو کرنا پڑے گا. جی یا یمین. مفتی اعظم ہند کے حوالے سے گفتگو ہوئی اور آپ کی سیرت کے کچھ واقعات امیر اہل سنت نے بھی سنائے. تو جیسے وہ پانی ضائع ہو رہا تھا ایک جگہ اور آپ تشریف لے گئے اور ناراضی کا اظہار کیا. میزبان سے پہلے فرمایا تو اس نے فوراً کہا جی ابھی کر دیں. تو اس موقع پر یہ بھی ایک جیسے مثال جو بھی ایسی شخصیات ہوتی ہیں، بزرگوں کی تو بات الگ ہے، لیکن یہ کہ اگر کوئی بھی ایسا کچھ اثر رسوخ رکھنے والا ہو تو ان باتوں کی فیلنگز نہیں ہوتی ہمیں کہ اگر ہم مطلب یہ اگر کسی کو سمجھائیں کہ بیٹا یہ آپ اس طرح سے کر لیں تو وہ اس معاملے میں اپنی وہ کر لے، اصلاح کر لے. گھروں میں بھی ایسے کئی ایسے ابھی سستی کا دور ہے، سستی کا دور ہے، بہت سستی کا دور ہے. مساجد میں بھی اس کا بہت مساجد رجحان میں ہے. بھی ہے، کیئر نہیں کرتے. جیسے کئی دفعہ آپ نے سنا ہوگا مل سنت نے ہمارے مطلب ایک بڑی تعداد ہے، میں چھوٹی نہیں کہہ رہا، پاکستان کے باہر کا مجھے تجربہ ہے، بڑی تعداد ہے جن کے استنجا خانوں کا جو رخ ہے، کوموٹ یا WC کا رخ، یہ شرعن درست نہیں ہے، بالکل شرعن درست نہیں ہے. اور بارہا سمجھانے کے باوجود بھی جب دوبارہ کبھی موقع ملا ہے تو جیسا تھا ویسا ہی ہے. یعنی پہلے کمنٹمنٹ ہوتی ہے کہ ہم لوگ کر لیں گے صحیح، مگر جیسا تھا ویسا ہی ہوتا ہے. اچھا وضو کے حوالے سے، پانی کے حوالے سے، ضائع ہونے کے حوالے سے، یہ میرا ذاتی تجربہ آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ جب ملک سے باہر نارملی جانے کا جب اتفاق ہوتا ہے اور کہیں دوبارہ اسی جگہ پر پہنچنا کا موقع مل جائے تو سال بھر گزرنے کے بعد، یہ پریکٹیکل بات بتا رہا، سال بھر گزر جانے کے باوجود بھی جو جہاں تھا نا وہ وہی ہے. پورا سال گزر گیا مگر وہ درست کرنے والا ان کو وہ نہیں ہوا. اچھا اتفاق کرتے ہیں کہ ہاں یہ غلط ہے. اب سال پورا 365 دن آپ پر گزر چکے اور یہ مطلب کہ غیر شرعی کام، دیکھو ہوتا ہے نا کہ چلو مطلب کوئی غیر شرعی نہیں ہے اور نہیں کیا تو آپ پر کوئی شرن گرفت بھی نہیں ہے اور اخلاقی طور پر یہ تھا کہ چلو آپ کر لیتے تو بہتر ہوتا. لیکن ایسا بے حسی بہت ہے حاجی امین، بے حسی بہت ہے. دیکھیں حاجی امین، جب آپ گھر بناتے ہیں نا، گھر مینٹیننس مانگتا ہے، ہمیشہ یاد رکھیے گا. صحیح. گاڑی لیتے ہیں وہ مینٹیننس مانگتی ہے، گھر مینٹیننس کچھ نہ کچھ مرمت کا کام آتا رہتا ہے، درست کرنے کا کام آتا رہتا ہے. نلکے کا وائسر جو مطلب وائشر ہوتا ہے نا، جی وائشر ہوتے ہیں یہ گھس جاتے ہیں، نوب ڈھیلا ہو جاتا ہے، بہت ساری چیزیں کمزور پڑ جاتی. آپ مسلسل استعمال کر رہے ہیں تب پھر بسا اوقات ہم جب ایک چیز بناتے ہیں نا گھر کے اندر تو ہم شروع میں پیسہ بچانے کی کوشش کرتے ہیں، کرنی چاہیے، اس کا انکار نہیں کرتا، لیکن قیمت بچانے میں ہم کوالٹی سے کمپرومائز کر رہے ہوتے ہیں. اور بڑی مطلب کہ ہم بہت مطلب کہ وہ سینہ تان کے کہتے ہیں میں یہ 10,000 کی چیز میں 2,000 میں لے کر آ گیا ہوں. ہاں اب یہ 2,000 کی چیز جو سال میں 4 دفعہ احتجاج کرتی ہے نا تو پھر اس کو 10,000 کی چیز یاد آتی رہی ہوتی ہے. میں نہیں کہتا کہ ہر جگہ مہنگی چیز بہتر ہوتی ہے، لیکن بہت ساری جگہوں پر ایک چیز اچھا اور عمدہ، اس کا معیار اچھا ہوتا ہے تو اس کی بعض اوقات قیمت بھی کچھ زیادہ ہوتی ہے، مگر اس کے استعمال میں بھی پھر آپ کو ایک دیرپا اور ایک دور رس نتائج ملتے ہیں اگر وہ چیز صحیح مل جائے. مگر نارملی ایسا ہوتا ہے کہ ہم پیسے بچانے میں کم چیز میں کمپرومائز کرتے ہیں اور وہ پھر بگڑ جاتی ہے. نظر اس سے زیادہ خوبصورت آ رہی ہوتی ہے، کیونکہ خود پرچیزنگ کا مجھے خود نہ خود تجربہ ہے. وہ سستی چیز مہنگی چیز سے زیادہ خوبصورت نظر آ رہی ہوتی ہے، مگر ہر خوبصورت نظر آنے والی چیز پائیدار نہیں ہوتی. کہتے ہیں نا وہ ہر چمکنے والی شے سونا نہیں ہوتی.
تو یہ ان چیزوں کو ذرا دیکھیں. تو مینٹیننس چیز مانگتی ہے. آپ کے گھر میں کچھ غلط ہو گئی یا خراب ہو رہی ہے اس کو فوراً درست کریں. یہ زیادہ خراب کرے گی. پانی لیک ہوتا رہے گا, آپ کے فرش کو خراب کرے گا, آپ کے بیسن کو خراب کرے گا, بہت ساری چیزیں خراب. شرعاً گرفت الگ ہے. بندہ اللہ سے ڈرے کہ خدا کے خوف سے ایک چیز کو وہ درست کر دے تو بہتر ہے. اگر یہ بات جو آپ سن رہے ہیں گھر بیٹھے یا کہیں بھی بیٹھ کر دیکھ اور سن رہے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے یہاں کوئی چیز خراب ہو گئی ہے تو مہربانی کر کے پلیز مینٹیننس کے کام کو اس پہ سستی نہ کیا کریں. میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں, تار کھلے ہیں, پلگ کھلے ہیں, ساکٹ کھلے ہوئے ہیں, اتنی لاپرواہی ہے گھروں کے اندر. یقین مانیں بچوں کے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہاتھ استری سے جلیں. یہ کس کی غفلت کی سے جلیں. اور بچے کی ہتھیلی پر گرم گرم استری لگ گئے. تو کیسے گرم استری لگے بھائی؟ آپ نے نیچے گرم استری رکھی کیوں؟ آپ کے گھر, آپ کو پتا نہیں گھر میں چھوٹے بچے ہیں, ان کو پتا ہے کہ یہ استری گرم ہوگی. یہ سینس بڑوں کا ہونا چاہیے. بڑوں کا سینس ہونا چاہیے کہ بچے, اچھا یہ واقعات ہیں کہ کس طرح تار پکڑ کر, کرنٹ لگ کر, گرم چیز پکڑ کر, پانی میں ڈوب کر یہ چیزیں بچے ہلاک ہو گئے یا اللہ نہ کرے معذور ہو گئے. یہ اتنی مطلب ان کو سخت تکلیف ہوئی ہے. اللہ کی بنا بات دیکھ کر دل, خود میں اپنا بتا رہا ہوں, بچوں کے دیکھ کر ایسا جیسے کہ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے کا دل کرے کہ یار یہ تکلیف میں بیچارہ بچہ کیسے وقت گزار رہا ہوگا. مگر یہ تقریباً غفلت ماں باپ کی ہوتی ہے, گھر کے بڑوں کی ہوتی ہے, اور ان کو شاید اس بات کا احساس نہیں ہوتا. سڑک پر نکل جائیں گے, چھوڑ دیں گے, گرتے ہیں, پڑتے ہیں, ایکسیڈنٹ ہو جائے, ایکسیڈنٹ ہو گیا, گاڑی والوں کو ماریں گے, موٹر سائیکل والوں کو ماریں گے. ارے بچہ کود کر سامنے آ گیا. باتوں کا ضروری تھوڑی ہے کہ جب بھی حادثہ ہو تو وہ گاڑی اور موٹر سائیکل والے کی ہی غلطی ہو. یار یہ ضروری تو نہیں ہے نا. تو یہ ان چیزوں کو پلیز کیئر کریں. دنیا میں بہت ساری چیزیں کیئر کی جاتی ہیں, لیکن معذرت کے ساتھ, بہت معذرت کے ساتھ, ہمارے یہاں اسپیشلی ہمارے پاکستان کی میں بات کروں یا اس طرح اور اطراف کے ممالک, بعض ایسے ممالک بات کروں, بچوں کے معاملے میں جو لاپرواہی, بے پرواہی جو بچوں کے معاملے میں جو ہے بسا اوقات اپنی انتہا کو پہنچی ہوئی ہوتی ہے, اور نہیں کیئر کرتے کہ بچے کو کون کون چیزیں نقصان پہنچ. ابھی کل پر چند دنوں کے بعد ہے ایک مدنی منا, ایک مدنی منی امیل سنت کے یہاں تھے. تو ایک مدنی منی کے بارے میں امیل سنت مطلب وہ جس کنڈیشن میں بیٹھی تھی نا, تو اس کے والد صاحب ان کے پیچھے تھے. یعنی امیل سنت کی ثبوت دیکھے, والد صاحب کو کہہ رہے یار یہ مڑ کر دیکھے گی تو گر جائے گی, یعنی مڑ کر دیکھے گی تو گر جائے گی. پھر ایک اسلام بھائی کو کہا آپ اس کے پاس کھڑے رہو کہ مڑ کر گرے ہی نہیں. یعنی یہ کیئر ہے حافظ صاحب, کیئر ہے, ایک حفاظتی تدبیر ہے جو ہر ایک نہیں کر رہا ہوتا. وہ گیلریاں چڑھ جاتے. اب آپ سیڑھیاں دیکھیں, سیڑھیوں میں گیپ بنے ہوتے ہیں. آپ نے دیکھو کہ سیڑھیوں میں جو گیپ بنے ہوئے ہوتے ہیں, بچے نیچے گر جائیں گے. کوئی اتنا مطلب کہ وہ نہیں ہے. لفٹیں بنی ہوئی ہوتی ہیں بلڈنگوں کے اندر, بچے آزاد لفٹ میں اللہ نہ کرے بچے ہاتھ آ جائے. میں گیپ ہوتا ہے, گرل میں گیپ ہوتا ہے, گرل میں گیپ ہوتا ہے. اب تو لفٹوں والی بلڈنگیں بن رہی ہیں, بچوں کو یہ آزاد چھوڑ دیتے ہیں. اللہ نہ کرے. سینسر اصل میں لفٹ کے نا بعضوں کا سینسر خراب ہو جاتے ہیں. اب بات چلیے تو میں بات پر بات کرتا چلا جا رہا ہوں, اور خیر الناس من ینفع الناس پر میں نظر رکھوں, اللہ مجھے ثواب سے محروم نہ کرے. یعنی لفٹ کے نا سینسر خراب ہو جاتے ہیں. سینسر یہ سمجھ رہے ہیں جو لفٹ والے ہوتے ہیں کہ یعنی کہ سینسر جو نا جیسے آپ ہاتھ ڈالیں یا آپ کا بدن دیکھیں گے یا کوئی ایسا آنے چاہیے تو یہ رک جائے گا دروازہ. اس کے دو دروازوں کے بیچ میں سینسر لگا ہوا ہوتا ہے. یہ الیکٹرانک چیز ہوتی ہے. بعد ہوگا سینسر خراب ہو جاتا ہے اور وہ مطلب رکے گا نہیں. وہ دروازہ اپنے ٹائمنگ پر ہی ٹھا کر کے بند ہو جائے گا, یا اندر سے بٹن سے وہ پھر کھلے گا, بند ہوگا. تو اب سینسر نہیں پرواہ ہوتی, لگ جاتا ہے, چوٹ لگتی ہے, بڑوں کو چوٹ لگتی ہے سینسر خراب ہونے کی وجہ سے. تو یہ چیزیں مینٹیننس مانگتی ہے. میں جو آپ کو عرض کرنا چاہ رہا ہوں, تو اللہ کرے کہ آپ یہ بات میری سمجھے. بچوں کو جب بھی گاڑی میں بٹھائیں, میرا مشورہ ہے, کار میں جب بھی بچوں کو بٹھائیں چائلڈ لاک لگائیں. یہ میرا آپ کو مشورہ ہے, چائلڈ لاک لگائیں. چائلڈ لاک کیوں دیا دروازے کا بھائی گاڑی کے اندر؟ ایسے ہی خالی خرچہ کیا گاڑی بنانے والے نے. اچھا, اب پچھلے دنوں کسی گاڑی کے اندر یہ بات ہو رہی تھی چائلڈ لاک کی, تو کسی سے پوچھا گیا, وہ بچے والا ہے, کہ بھئی آپ کو پتا ہے گاڑی میں چائلڈ لاک کہاں ہو؟ تو اس کو پتا ہی نہیں تھا کہ چائلڈ لاک کہاں ہو. تو میں بھی آپ کو بتا دوں کہ ایک بڑی تعداد ہے گاڑی چلانے والوں کی
جن کو یہ نہیں پتا ہوگا کہ چائلڈ لوگ ہوتا کدھر ہے. یہ تو کہ یہ بچہ لوگ کدھر ہے. یہ چائلڈ لوگ اندر میں آپ کے دروازہ جیسے بند ہوتا ہے اس حصے کے اندر ایک چھوٹا سا بٹن ہوتا ہے. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ دروازہ باہر سے کھلے گا, اندر سے نہیں کھل سکے گا. اب بچے جو ہوتے ہیں نا, بچے یوں لوک کو, دروازے کے, گاڑی کے لوک کو, جو جس سے دروازہ کھلتا ہے اس کو جو چھیڑتے رہیں گے. اب یہ خدا نخواستہ کھل گیا اور ٹھا کر کے باہر نکلا, کسی اور کو بھی نقصان پہنچے گا, بچہ بھی گر سکتا ہے. اسی طرح نارملی جو اب کاریں آتی ہیں نا وہ پاور لاک کے ساتھ آتی ہیں, پاور ونڈو کے ساتھ آتی ہیں. نارمل اب جو گاڑیاں آتی ہیں دنیا بھر میں, جو بیچارے اتنی افورڈ نہیں کر سکتے, میں ان کا نہیں کہتا نارملی, لیکن اب جرنلی میں بات کر رہا ہوں, دنیا بھر میں مدنی چینل دیکھا جاتا ہے. پاور لاک پاور ونڈو کے ساتھ آتی ہیں اور وہ ڈرائیور کی سیٹ کے ساتھ ہوتا ہے اس کا سینٹرل لاکنگ. پلیز آپ سینٹرل لاکنگ کو بند کر دیا کریں اور ونڈو, پاور لاک کے ونڈو کو دبا دیں, بٹن بند کر دیں. اب یہ چاروں طرف سے کوئی بھی شیشے نیچے نہیں کر سکے گا, ورنہ بچے شیشے نیچے کر دیں گے. بچے بچے ہوتے ہیں نا, ہاتھ نکالتے ہیں وہ اشارے یہ بہت کچھ کر رہے ہوتے ہیں. خالی آپ کی بات سن کے مجھے ابھی پچھلے ہفتے کا ہی کوئی سین یاد آ رہا ہے کہ میں جا رہا تھا تو آگے وین, اسکول وین تھی. اب وہ جو بچے تھے نا وہ اپنا ہاتھ جو ہے نا وہ نکال, ہاتھ دے رہا تھا نا, جیسے گاڑی تو گھوم رہی ہے, ٹرن کر رہی تھی. تو مجھے یہی آپ کی بات سے ہے کہ اس وقت میرے دل میں احساس ہوا تھا کہ یار یہ بچے کا پورا ہاتھ نکلا ہوا ہے, خدا نہ خواستہ کوئی ایسی چیز سے ٹکرا جائے تو یہ تو پورا ہاتھ. حاجی امین, میں کئی مرتبہ والدین سے مدنی چینل کے ذریعے عرض کر چکا ہوں کہ ابھی تو اتنا مجھے دیکھنے کا موقع نہیں مل رہا, لیکن یہ جو اسکول کی جو سوزوکیاں ہوتی ہیں نا, اسپیشلی سوزوکیاں پیچھے سے کھلی ہوتی ہیں. یہ لوڈنگ سوزوکیاں تھی جیسے بچے لوڈ ہیں آج کل, اور اس میں کوئی گرل نہیں ہے, کوئی دروازہ نہیں ہے, اور تھوڑے جوان نوجوان ٹائپ کے بچے ہوتے ہیں نا, 12 13 14 سال کے, یہ لٹک رہے ہوتے ہیں, یہ اس پر اپنا کرتب دکھا رہے ہوتے ہیں, یہ جھوم رہے ہوتے ہیں, دوسرے بچے جھانک رہے ہوتے ہیں, یہ کر رہے ہوتے ہیں, وہ ایسی حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں. اچھا سوزوکی والے کو پتا ہے کوئی وہ گاڑی چلا رہا ہے, اسکول کی وین چلا رہا ہے. اسی طرح کوسٹر والے ہوتے ہیں بعض اوقات. یہ بھی بھائی آپ کو دیکھ بھال کر دے, پیسے دے رہے ہیں آپ, اگر والدین اسٹینڈ لے لینا کہ بھائی ہم ایسی وین میں یا ایسی سوزوکی میں اپنا بچہ نہیں دیں گے جب تک کہ یہ لاک سسٹم نہیں ہوگا. اترے گا ڈرائیور, کھولے گا دروازہ, کہ زنجیر کا یا جو بھی دروازہ ہوگا, بچے کو نکالے گا, بٹھائے گا, کرے گا, بند کر کے لاک کرے گا. ایسے کیسے بچہ مطلب کہ وہ کرے گا؟ مگر یہ جب تک, میں والدین سے ڈائریکٹلی کہہ رہا ہوں, جب تک والدین سیریس نہیں ہوں گے, جب آپ کو یا آپ کے بچے کی اتنی زیادہ حساسیت نہیں ہے تو وہ تو غیر آدمی ہے نا, پیسے لے رہا ہے آپ سے. اسکول والے, اگر والدین, میں آج دوبارہ کہہ رہا ہوں, اگر والدین تمام مدارس المدینہ ہو, مدرسۃ المدینہ ہو, اسکول ہو, کالج ہو, یا جو بھی مطلب اس طرح کے ہیں, کالج میں تو اسکول ہیں, ایون کہ دارالمدینہ میں نے ڈائریکٹ اپنی مجلس سے بات کی ہے, دارالمدینہ دعوت اسلامی کا ہے, میں نے خود ہماری مجلس سے بات کی ہے. تو جب تک یہ پیرنٹ والدین اسٹینڈ نہ لے لیں, اسکول والے خود دیکھیں, اسکول والے انہی کو, اگر اسکول والوں کی طرف سے بعض اوقات ٹرانسپورٹیشن پرووائڈ کی جاتی ہے, بعض اوقات پرائیویٹ ٹرانسپورٹیشن پرووائڈ کی جاتی ہے, جو بھی وہاں پر ہو, آپ پلیز, میری ریکویسٹ ہے آپ سب سے, آپ کے سر, میں آپ کے بچوں کی ہمدردی کر رہا ہوں اس وقت, آپ نہ دیں کہ بھائی جب تک اس طرح کا نہیں نظام آئے گا. ہاں ہو سکتا ہے کہ اس طرح کا نظام بنانے میں 200-500 روپے شاید آپ کے زیادہ لگے نظام بنانے میں, لیکن اچھا تمیز والا, سینسیبل, اور ایک اچھی مطلب اس کے والا اگر ہوگی گاڑی, 200-500 روپے بچوں کے لیے نہیں اتنی بڑی اہمیت رکھتے. خدا نہ خدا کچھ ہو جائے گا تو بچہ ہی چلا جائے گا, یا پھر اس پر لاکھوں روپے کا خرچہ ہو جائے گا. بہت سارا میں مطلب بول چکا ہوں. ظاہر ہے کہ سوال اتنا زیادہ مطلب وہ نہیں تھا, لیکن اس کی کافی جہتیں, اور اگر اس موضوع پر میں بولتا رہوں نا تو شاید مطلب کہ درجنوں مثالیں میں آپ کو دے دوں, شاید درجنوں مثالیں دے دوں. نیٹ پر بچوں کے حادثات کی اتنی موویز ہیں کہ چھوٹے چھوٹے بچے کس طرح حادثے کا شکار ہوئے, کس طرح وینوں کے نیچے آ گئے, بسوں کے نیچے آ گئے, گاڑیوں کے نیچے آ گئے, ٹائروں کے نیچے آ گئے, پارکنگ کے اندر بچے کچل گئے. سمجھ نہیں پڑتی کہ کیا ہوگا. پھر یہ آپس میں لڑتے ہیں. بھائی ابھی سے کیئر کریں, اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. میرا جواب طویل ہو گیا, معذرت چاہتا ہوں, لیکن اس کو خدا را اپنے گھر میں اور اس طرح کی چاروں طرف سے سنبھالیں. ماں باپ سیریس ہو جائیں, اللہ کی رحمت سے کال دیں. جی 1 منٹ مفتی صاحب کچھ فرمائیں.
माशाल्लाह। मदनी मदनी गुलदस्ता भी अगर इसका बन सकता हो, मदनी मजलिस गौर कर ले। कह रहे नियत कर ली है, माशाल्लाह। वीडियोस भी हैं, बहुत सारे वीडियोस हैं। मुफ्ती साहब स्विमिंग पूल में बच्चे गिर गए, घर के, मैंने खुद देखे। अच्छा अब मैं आपको बताऊं, केयर एंड अनकेयर पेरेंट, जो वो वालिदैन जो केयर करते हैं और वो वालिदैन जिनको केयर की मेंटेलिटी नहीं है, प्लीज जरा समझिएगा। मैं एक घर में गया हूं, बाहर मुल्कों में क्या कि तकरीबन जो इस तरह के ओपन एरियाज घर है ना, टाउन या बंगले टाइप के, वो नीचे नीचे के घर होते हैं क्योंकि आबादी इतनी होती नहीं, बिल्डिंगें नहीं बनती। तकरीबन घरों के अंदर स्विमिंग पूल मस्ट, ये है बाहर, स्पेशली साउथ अफ्रीका वगैरह के अंदर। आप आम आदमी के घर पे भी चाय पानी के लिए भी जाएंगे, उसके घर में भी आपको छोटा सा आगे भी स्विमिंग पूल मिलेगा। ये एक कल्चर बना हुआ है, जनरल बात कर रहा हूं मैं। एक के घर में गया, स्विमिंग पूल के ऊपर नेट है, जाल, ये आपको मैं भाई केयर है, स्विमिंग पूल के ऊपर जाल लगा हुआ है, पूरे स्विमिंग पूल को ऊपर जाल बिछा हुआ है। यानी मैंने जाल की जब लॉजिक देख गौर करता हूं तो घर का बच्चा अगर घिसा के तो स्विमिंग पूल में जाएगा तो जाल पर गिरेगा, पानी में नहीं डूबेगा। और कई जगह ऐसी है जिसमें जाल है ही नहीं, स्विमिंग पूल खुला पड़ा हुआ है। अगर बगैर पानी के भी अगर है तब भी अगर इतनी गहराई में अगर 5 फीट तक या 6 फीट पर बच्चा गिरेगा, स्विमिंग पूल नॉर्मली तकरीबन समझेगा 8-9 फीट पर स्विमिंग पूल होते हैं बड़ों के, क्योंकि वो इनको पानी के अंदर ही जाना होता है ना भाई। तो ये होते हैं, और फिर वो उसकी पूरी एक वो होती है कि 3 फुट 4 फीट से चलता है और फिर स्लोप में जाता है स्विमिंग पूल। तो ये नहीं केयर करते। इसी तरह बाज़ वक़्त घरों के अंदर नीचे बर्तन, गर्म बर्तन पड़े हुए होते हैं। अब जैसे हमारे घरों में अमूमन नीचे खाते हैं, तो ये फौरन मतलब कि गरम गरम पतीली उठाई चावल की, सालन की, और दस्तरखान पर रख दी, और दोबारा वहां चली गई किचन में कि आप पानी भी लेना है, और वहां आवाज दे रही है कि आ जाए, खाना लगा दिया है। उसके आने से पहले पहले बच्चा ही आ गया और गरम पतीले पर हाथ लगा दिया उसने। हाथ थोड़ी लगा दो, चढ़ेगा उसके ऊपर, चढ़ी सालन अलग गिरेगा उसके ऊपर। वो ऐसे अजीब व गरीब वाकयात हैं। तो इस तरह मतलब कि कपड़े धोने की मशीन की केयर करना है, पानी की बाल्टी का केयर करना है, बहुत सारा केयर करना है। छत पर चढ़ा देते हैं, खुली छतों पर डाल देते हैं, समझ ही नहीं पड़ती कि इनको के बच्चे को क्या हो जाएगा यार। खुली खिड़कियां होती हैं, गैलरियां इतनी छोटी छोटी होती हैं, बच्चा 2 कदम चढ़े सीधा नीचे, बिल्कुल केयर नहीं करते। एक ऐसा दिलखराश वाकया पढ़ा था कहीं कि छोटी सी जो 9 मौलूद बच्चे होते हैं ना, पैदाइशी, तो वो किसी घर में विलादत हुई होगी, तो बच्चा रो रहा था, तो छोटी जो बच्ची थी वो संभाली थी, माँ कपड़े धो रही थी, तो उसको चुप कराते कराते वो लेके आई और जो कपड़े पड़े थे ना उसी में उसको रख दिया। अब वो माँ जो है ना, वो ना कपड़े भर के उसको वॉशिंग मशीन में डालना है, उसने कपड़े उठाए और डाल दिए, उसमें बच्ची भी चली गई, मशीन चला दी, पारी हो गई वो। अल्लाह की पनाह। तो यही बात है कि एहतियात एहतियात। हाँ जी, ये पूरी साइंस है। मैं आपको बताऊं, हमारे यहाँ इस तरह की एजुकेशन और तरबियत की बेहद कमी है। यानी मैं ये देख रहा हूं कि दुनियावी लिहाज से भी औलाद की परवरिश और तरबियत, और दीनी लिहाज से औलाद की परवरिश और तरबियत, इन दोनों के हवाले से वालिदैन की कोई तरबियत नहीं है। एक पोस्ट चल रही ना, अगरचे वो सच्ची झूठी अपनी बच्ची जो है ना, तार, एक बड़ी खूबसूरत सी बच्ची है, वो मुंह में तार लेकर मतलब वो खेल रही है, और थोड़ी देर बाद बताया उसको दूसरी पिक्चर के वो तार जो था वो इलेक्ट्रिक का था, शॉर्ट हुआ, पूरा मुंह काला हो गया। अल्लाह अल्लाह। तो ये हमारे घरों हत्ता के चार्जर से भी बच्चों को नुकसान पहुंचने के वाकयात मेरे इल्म में आए, वल्लाहु आलम। अब क्या आप चार्जर मुफ्ती साहब लगाकर आपने मोबाइल से निकाला, पिन तो खुली पड़ी हुई है, और गीले हाथ आजकल आपने देखा होगा मुफ्ती साहब, सॉकेट नीचे लगते हैं। और नए घर जो बनते हैं ना, पहले अपने पलक जो थे ना, जिसमें अपने पलक लगाते उसको सॉकेट, वो ऊपर लगते थे, अब नीचे लगते हैं। नीचे की एक लॉजिक थी, क्योंकि ये वैक्यूम मशीन के लिए अमूमन सॉकेट नीचे लगाए जाते थे। जब कारपेट वाले घर होते हैं ना, वो वैक्यूम मशीन होती है, तो वैक्यूम मशीन में नीचे आपने मतलब प्लग लगाया और वैक्यूम मशीन लेकर चले, या इस तरह की और छोटी मोटी चीजों के लिए। लेकिन अब हमारे सॉकेट नीचे लगाने का, अच्छा नीचे क्यों लगाया है? बिल्डिंग बनेगी आपको नीचे मिल जाएंगे, नीचे क्यों लगाया ये पता नहीं है। मैं तो स्त्री के लिए भी टेबल आती है, प्रेस के लिए ऊपर होनी चाहिए, चीजें नॉर्मली ऊपर होनी चाहिए, चार्जिंग का भी पॉइंट ऊपर होना चाहिए, प्लगिंग का सिस्टम थोड़ा ऊपर होना चाहिए, और बच्चों को
پلیز کیئر کریں. اور میں نہیں کہتا سارے ماں باپ معاذ اللہ، لیکن جرنلی بات کی ہے، یقیناً وہ والدین ہوتے ہیں جو اپنے بچوں کے لیے بہت زیادہ ایکسٹرا آرڈنری کیئر کرنے والے ہوتے ہیں اور ان کو کسی بھی ایسے نقصان سے بچاتے ہیں. جس طرح ان کی جسمانی حفاظت کی ہم کو فکر کرنی ہے، اس طرح ان کی روحانی اور ایمانی حفاظت کی بھی فکر کرنی ہے. یہ سب ماں باپ کی ذمہ داری ہیں. والدین بننا یہ کوئی نانی ماں کا کھیل نہیں ہے. اگر آپ والدین بن چکے ہیں، ماں باپ بن چکے ہیں، پلیز اپنی ذمہ داری کو سنبھالیے. آپ کے کردار سے لگے کہ آپ باپ ہیں اور آپ کے کردار سے لگے کہ آپ ماں ہیں. پلیز سمجھ یہ اب یہ نا بچے والے ہو گئے. اب آپ کا بچپن گیا، ورنہ ماں باپ بھی بچپن آئے، ماں باپ میں بھی. اور وہ بھی اگر مطلب کہ بے پرواہی والا انداز ہے کہ ابھی پہلا ہی بچہ ہے تو پہلا بچہ پھینکنے کا تھوڑی ہوتا ہے. کہ تجربے کے طور پر پہلے آیا گا یار یہ تو پہلا ہی بچہ ہے. اس کو تو مطلب سنبھالیں، دیکھیں کہ کیا ہوگا. اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے. صلو علی الحبیب. صلی اللہ تعالیٰ. کال دے دیں. آئندہ ہفتے دعائے مدینہ بھی ہے، دعائے محفل مدینہ. ہاں ماشاءاللہ محفل مدینہ سے پہلے ہفتہ ہے. جی معتکفین 29 سپٹمبر معتکفین کے لیے بالخصوص مدنی مذاکرے کی میں ترکیب ہے. اور انشاءاللہ 30 سپٹمبر 30 سپٹمبر یہ 2018 کی بات کر رہا ہوں، اتوار رات کو یہ انشاءاللہ محفل مدینہ استقبال حجاج کرام کے حوالے سے انشاءاللہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں ہے. اور یہ سب مدنی چینل پہ انشاءاللہ براہ راست دیکھیں گے. اللہ کریم ہمیں بھی ان برکتوں کو پانے کی توفیق عطا فرمائے. جی کال دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نفیس اتاری عرض کر رہا ہوں، کیا ای میل اور واٹس ایپ کے سلام کا جواب دینا بھی واجب ہے؟ جزاکم اللہ خیر. جی، جو لکھ کر بھیجا گیا ہے تو لکھے ہوئے سلام کا جواب بھی واجب ہوتا ہے. اب اس کے جواب دینے کی دو صورتیں ہوتی ہیں، یا تو زبان سے اسی وقت دے دیں، یا جب جواب لکھ کر بھیجیں تو اس وقت لکھ کر بھیج دیں. بہتر یہی ہے کہ اسی وقت جو ہے وہ جواب دے دیا جائے، زبان سے اسی وقت جواب دے دیں. یہی بزرگوں کا طریقہ کار رہا ہے. جی سوال چلیں. سر سوال یہ ہے کہ اگر انسان مر رہا ہو تو ایک جھوٹ سے اس کی اگر جان بچ جائے تو وہ جھوٹ بول سکتے ہیں ہم یا نہیں بول سکتے؟ دیکھیں، بعض صورتیں ہیں کہ جس میں جھوٹ بولنا ضروری قرار دیا. ان میں سے ایک صورت یہ ہے کہ اس کی جان بچنے کا جو دار و مدار ہے وہ آپ پر ہے، ظلم ہے اس کے اوپر ہو رہا ہے. مثلا اس کی مثال یہ دی گئی کہ کوئی شخص بھاگا کسی ظالم سے اور آپ کے سامنے کسی مقام پہ جا کے وہ چھپ گیا ہے. آپ اس کے مقام کو جانتے ہیں کہ اس مقام پر یہ روپوش ہے، چھپا ہوا ہے. اب وہ ظالم آتا ہے اور آپ سے پوچھتا ہے کہ وہ کہاں چھپا ہوا ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ اس کو آپ پتہ بتا دیں گے تو اس صورت میں وہ ظالم اس کو مار دے گا یا شدید نقصان اس کو پہنچائے گا. تو اس صورت میں اجازت ہے، بلکہ ضروری ہے، واجب ہے آپ کے اوپر کہ آپ منع کر دیں گے. اگر توریہ کر سکتے ہیں تو کوئی ایسی جو ہے وہ ذو معنی بات کر دیں، پہلودار بات کر دیں، ورنہ صاف آپ منع کر سکتے ہیں کہ مجھے معلوم نہیں ہے کہ وہ کہاں پر ہے. کال دیں. مدنی مذاکرے کی مدنی محک میں میرا صرف چھوٹا سا سوال ہے. میں نے یہ پوچھنا ہے کہ جریر کا مطلب کیا ہے؟ اگر نگرانی شورا اس کے بارے میں اس کا مجھے بتا دیں. مجھے مطلب کا تو پتہ نہیں ہے. جریر صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام جریر گزرا ہے. حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بجلی، جریر بن عبداللہ بجلی، بجری، اور یہ وہی صحابی ہیں جنہوں نے کہا تھا کہ میں نے سرکار کو جب بھی دیکھا مسکراتے دیکھا. یہ جی بالکل یہ وہی ہیں. اور یہ صحابہ اکرام علیہم رضوان میں حضرت سیدنا دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد سب سے خوبصورت تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھتے تو فرماتے کہ یوسف هذه الامہ، یہ اس امت کے یوسف ہیں. ماشاءاللہ، کیا بات ہے. جی دیکھ لیتے ہیں، اگر مطلب پتہ چل گیا تو بتا دیں گے. کال دیں. علی المرتضی اتاری صداقت. الحمدللہ یسد اللہ مدنی مذاکرہ ہفتہ وار دیکھنے کی سعادت نصیب ہوتی ہے. اللہ کے کرم سے امیر علیہ سنت دامت برکاتہ علیہ بہت علم دین سے نوازتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی امیر اہل سنت کی عمر دراز بالخیر نصیب فرمائے. اللہ تبارک و تعالی دعوت اسلامی کو عروج عطا فرمائے. آمین.
نگران شورا کی بارگاہ میں عرض ہے کہ ہمارے لیے دعائے مغفرت فرما دیں. جزاک اللہ خیر. السلام آمین. علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یغفر اللہ لنا ولکم. قول دیں. محمد نواز اتاری، ضلع رحیم یار خان پاک، جامع کبینہ. ماشاء اللہ، مرحبا. مدنی مذاکرے کی کیا بات ہے. مدنی مذاکرہ ہم نے اجتماعی پر سنا، اور ابھی مدنی مذاکرے کی مدنی مہک جس سے بہت سارا علم میں اضافہ ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ بالخصوص ہمیں جھوٹ سے نفرت اور سچ سے محبت عطا فرمائے. ہمیں سچ بولنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا آمین. فرمائے. نگران شورا کو اللہ تعالیٰ نظر بس سے بچائے اور ترقیاں عطا فرمائے. نگران شورا آپ بھی دعا فرما دیجیے اللہ تعالیٰ امیر رسول کی غلامی، دعوت اسلامی اور ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. مدرسوں میں بہت کوئی شکریہ. جی کال چلائیے. یہ پوچھنا تھا کہ جو یہ بلی جو یہ وہ اگر ہم جائے نماز پڑھتے ہوتے ہیں وہ بیچ میں آ جاتی ہے، کیا اس سے جو نماز میں رکاوٹ یا کوئی تو وہ چیز تو نہیں ہے، ممانعت تو نہیں ہے؟ بلی سامنے سے گزر گئی بلی آ گئی سامنے گزر گئی یا جو بھی. تو اس میں بلی تو بلی کوئی ہے. نماز کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور اس کو جیسے آپ سجدے میں جانے لگیں تو سامنے ہی لیٹی ہے، تو طریقے سے اس کو عمل کلیل کے ذریعے اسے آپ سائڈ میں کر سکتے ہیں. یعنی اس طرح کہ دیکھنے والا دور سے دیکھے تو اسے ایسا نہ لگے کہ آپ نماز میں نہیں ہیں. تو سجدے میں جاتے ہوئے اس کو ایک ہاتھ سے آپ اس طریقے سے سائڈ پہ کر سکتے ہیں. چھی کر کے ہٹایا تو گئی نماز. نماز گئی نا. جی سجدے میں جاتے ہوئے تو یہ نماز گئی. پھر نماز گئی، اب تسلی سے بھی اس کو ہٹا دیں، دوبارہ نماز پڑھنی پڑے گی. یہی ہوگا نا. جی کال دیں. میرا نام حسین اتاری ہے، میں مدینہ بنے مدینہ سے عرض کر رہا ہوں. میرا یہ سوال ہے کہ اگر نماز کے وقت آنکھ لگ جائے تو اس وقت کیا کیا جائے؟ جی مفتی صاحب، نماز کے وقت آنکھ لگ جائے تو کیا کیا جائے؟ نماز کے وقت آنکھ لگ جائے تو جب آنکھ کھلے اس وقت نماز ادا کر لیں. نماز قضا نہ ہو جائے. قضا نہ ہو جائے. اصل میں جو یہ ہے جماعت کہ اگر- واجب ہے جی، تو یہ بھی نہ چھوٹ جائے. اس میں احتیاط ضروری ہے کہ اس وقت جو ہے وہ گریز کریں کہ پتہ ہے کہ سوئیں گے تو نماز نکل جائے گی، جماعت نکل جائے گی، تو پہلے نماز پڑھ لیں جماعت کے ساتھ، پھر اس کے بعد سو جائیں. ہاں کسی کی آنکھ اسے رات میں لگی کہ اس کی آنکھ کھلی نہیں نماز کے وقت میں، وہ اپنے اہتمام پورے کر چکا تھا اٹھنے کے، تو پھر اس کے بارے میں فرمایا کہ ایسے کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے. جب بھی اسے یاد آئے، جب وہ اٹھے تو وہ نماز کو ادا کر لیں. کوشش کیجئے ایسے موقع پر، مثال کے طور پر اب رات جاگے، فجر کا وقت آ گیا اور اب بولے کہ میں تھوڑی آنکھ لگا، تو نارملی ایسے موقع پر آنکھ پھر کھلتی نہیں ہے اور شیطان بڑی تھپکی دے کر سلاتا ہے. اسی طرح آپ عصر سے تھوڑی دیر پہلے آپ بولے یار سو جاؤں، تھوڑی آنکھ کھل جائے گی، تو نارمل جماعت جانے کا، مغرب میں بھی یہی مسئلہ ہے، جماعت جانے کے اندیشے رہتے ہیں یا نماز قضا ہو جانے کے بھی اندیشے رہتے ہیں. تو کوشش کیجیے ایسے موقع پر ہم سوئے ہی نہ. اور اگر مثال کا تو سونا ہے اور نماز و جماعت دونوں کا وقت ہے تو پھر کسی معتبر اور ایک باقابل اعتماد شخص کی ذمہ داری لگائیں گے وہ آپ کو اٹھا دے، تاکہ پھر اٹھ کر آپ نماز پڑھ سکیں. یعنی نماز اور جماعت اس کی جب فکر ہوگی، اہتمام ہوگا، ٹینشن ہوگا، تو اللہ کی رحمت سے آپ کی آنکھ بھی خود ہی کھل جائے گی. پریشان بلکہ شاید کئی دفعہ آنکھ کھلے گی کہ ارے وقت نکل تو نہیں گیا، وقت نکل تو نہیں گیا. لگے گا یار ابھی 5 منٹ پہلے تو دوبارہ گھڑی دیکھی تھی. ہر 5-7 منٹ کے بعد ہوگا پھر آپ کو گھڑی دیکھنی پڑے گی. تو نارملی جیسے جس کو نماز کا ٹینشن ہو، نماز کے چھوٹ جانے یا اللہ نہ کرے جماعت کے چھوٹ جانے کا خوف ہو، تو عموماً پھر اس کی وہ نیند اس کو پھر مطلب پریشان ایسا نہیں کرے گی کہ اس کی نماز میں رکاوٹ یا یہ خلل بنے. اللہ کی رحمت سے اللہ عمل کرنے کی توفیق دے، ہمیں نماز کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ آئندہ مدری مذاکرے میں مدری مذاکرے کی مدری مہک لے کر پھر حاضر ہوں گے. ایک آخری کال لے لیں تو یہ کہہ رہے ہیں، لے لیتے بھائی، یہ کہہ رہے ہیں آخری کال. مدنی مذاکرے کی مدنی مہک میں بچوں کی تربیت کے حوالے سے کلام چل رہا ہے. تو اگر ہم جاپان کی بات کریں تو وہاں پر بچوں کو میٹرک تک مینر سکھانے کی طرف توجہ دی جاتی ہے کہ بچوں کی اخلاقیات کس طرح درست ہو. جھوٹ بولنا ان کو بتایا جاتا ہے کہ بہت غلط چیز ہے، کسی کو دھوکہ دینا بہت بری بات ہوتی ہے. تو فی الحال ہمارے اسکول لیول پر جو ہے وہ اس طرح نہیں سکھایا جاتا، نہ مدرسوں میں کوئی ایسی خاص تربیت ہوتی ہے. اور
ہمارے جو گھروں کے اندر کا ماحول بھی اسی طرح نہیں ہوتا. اور ایک بہت بڑا بگاڑ جو ہے وہ کارٹون اور فلمیں اور موویز وغیرہ جو دکھائی جاتی ہے، تو اس کے اندر بچوں کو جھوٹ بولنا اور غلط کام کرنے والا اور چور ٹائپ کا بندہ جو وہ ہیرو دکھایا جاتا ہے. تو ہیرو جھوٹ بول رہا ہے جیسے کہ فلموں کے اندر، یا جو کارٹون کا بھی جو ہیرو ٹائپ کا ہوتا ہے وہ جھوٹ بول رہا ہوتا ہے. تو ان تمام چیزوں سے باتوں سے بچوں کو ہم جب تک نہیں بچائیں گے اور بچوں کی مینٹلی تربیت شروع سے اسکول لیول پر نہیں کی جائے گی، تب تک تو بچوں کو یعنی کہ صحیح تربیت دینا مشکل ہے. تو بچوں کو بچپن سے سکھانے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ جیسے مساجد کے اندر جیسے بچوں کو جب پڑھنا سیکھتا ہے تو اس کو پڑھنے میں بڑی دلچسپی ہوتی ہے، تو مساجد وغیرہ کے اندر اگر پینافلیکس وغیرہ لگایا جائے جس میں جھوٹ کی مذمت ہو، گالی بکنے کی، اس طرح کی باتیں لکھی بھی ہوں، تو پڑھ پڑھ کے بھی بعض کا ذہن بن جاتا ہے. دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ محض مطالعہ یا پڑھنا جو ہے نا، یہ کئی مرتبہ کی بات ہے کہ یہ مزاج میں اور طبیعتوں میں تبدیلی نہیں لاتا. بہت سارے لوگوں کو بہت ساری معلومات ہیں. یہاں پر بچہ ہو یا بڑا ہو، استاد، والدین، ان کی صحبت حاصل ہے. اگر اس صحبت سے انہیں فرق پڑے گا، دنیا کے کسی بھی ملک میں اگر کسی کو کوئی اخلاقی خرابی کے بارے میں بتایا جاتا ہے تو بڑے خود اخلاقی خرابیوں سے بچتے ہیں. ورنہ غیر مسلموں کو وہ کیا وہ جھوٹ سے بچیں گے؟ ان کا تو بہت بڑے بڑے جھوٹ ہوتے ہیں ان کے. لیکن مسئلہ یہی ہے کہ ہمارے ہاں جب بڑے اپنے اخلاقیات کے حوالے سے درست ہو جائیں گے اور واقعی اس کو اسکول، کالج، یونیورسٹیز کے اندر صحیح معنوں پڑھائے، ورنہ جھوٹ کے بارے میں ہمارے اسکولوں میں ہے اسباق ہیں، سچ کے بارے میں اسباق ہیں، اسٹوریز بنا دی جاتی ہیں سچ اور جھوٹ کے حوالے سے اور بچے سمجھ جاتے ہیں. لیکن تربیت کی کمی ہے میرے پیارے اسلامی بھائی، تربیت کی کمی ہے. تربیت کی کمی، ہمارا بہت تربیت کی کمی ہے. اور پھر عذابات بیان کیے جائیں، اس کے نقصانات بیان کیے جائیں تو انشاءاللہ امید ہے کہ اس کے فوائد حاصل ہوں گے. اللہ تعالی ہم سب کو جھوٹ سے بچائے اور سچ بولنے والا بنائے، سچ بولنے والا رکھے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ. خوف